السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون نیوز کے ساتھ. میں ایکسس موجود ہوں اسلام آباد کے اندر. یہاں پہ آج ایس ڈی پی آئی کے تعاون سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، اسپیشلی جو انرجی سیکٹرز میں جو بجلی کی جو پرابلمس چل رہی ہیں اور جو نئی کچھ ریسرچ ہو رہی ہیں، جیسے ہوا سے بجلی بنانا، پن بجلی، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ایس ڈی پی آئی نے ایک بہت بڑی ورکشاپ یہاں پہ ارینج کی، جہاں پہ فیڈرل منسٹر پاور غلام دستگیر صاحب بھی تشریف لائے، اور بہت اچھا ایونٹ تھا یہ ٹوڈے. تو ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں ڈاکٹر ہنا صاحبہ، جو ایس ڈی پی آئی میں انرجی کی ہیڈ ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے یہ جو بیسیکلی آپ کی جو ورکشاپ تھی، اس کے کیا مقاصد تھے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا انرجی سیکٹرز کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. پکڑیں جی. دیکھیں، یہ جو ورکشاپ آرگنائز کی گئی ہے آج، یہ تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی ہے، یو این ایس کیپ، اکنامک سوشل کمیشن آف ایشیا پیسیفک. بیسیکلی یہ جو یو این کے ادارے ہیں اقوام متحدہ کے، یہ ممالک کو مدد فراہم کرتے ہیں ان کے کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، جس میں سے ایک انرجی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے، جس میں اس کی مدد کے لیے انہوں نے ایک ٹول کو انٹروڈیوس کرا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، جس کا نام ہے نیکسٹ اسٹیپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک انٹیگریٹڈ پلان مل جائے گا، ایک روڈ میپ مل جائے گا کہ پاکستان کو آگے آنے والے سالوں میں کتنے فیصد پن بجلی سے پیدا کرنی چاہیے، کتنے سولر سے پیدا کرنی چاہیے، کتنا ونڈ سے پیدا کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہ صرف ایک اب چیپر سورسز ہیں، مطلب یہ اب قیمت میں کم ہے اور کوئلے میں کی قیمتوں میں اب اضافہ ہو گیا. تو جو کوئلے سے بجلی بنانے کا ایک مقصد تھا، اور جو کہ ایک ماحول کے لیے بھی ایک خطرناک ثابت ہوتی ہے چیز، اور ہمارے آج کل کے دنوں میں جو کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا ایک ہمارے لیے سب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کول کے اور جو باقی تھرمل بیسڈ جس آئل اینڈ گیس کے بجائے ہمیں یہ جو سولر پہ اور ونڈ پہ اور پانی سے، ہائیڈرو سے توانائی کو پورا کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کافی فیصد 25% تقریباً لوگ ابھی تک ان کو رسائی نہیں ہے توانائی کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً 75% کے پاس ہے. ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے جو اس سے زیادہ نمبرز بتاتی ہے. بٹ اس کا رسائی کے ساتھ ساتھ جو باقی پرابلمس ہیں، جس میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے آ جاتے ہیں، جس میں کچھ جو بجلی کی ایک آج کل قیمتوں کی وجہ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کے مسئلے ہیں، وہ سب مسئلے جب اکٹھے مل کے ایک بڑا سا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی پوری اکانومی میں، ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہے اور رول ہے، جس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ورکشاپ کرائی گئی ہے، اس کا مقصد صرف انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، پر پاکستان کی اوور آل اکانومی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کو کیسے اس کو اگینسٹ اس کے ہم فائٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کے اپنی جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سگنیٹری ہے یو این ایجنڈا 2030 سے. یہ ایجنڈا وہ ہے جس میں 17 گولز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس میں SDG 7 آج کی بات ہو رہی ہے، جس کی توانائی کی رسائی اور اس کی کارکردگی اور اس کے حصول پہ ہے. اس کے علاوہ باقی SDG 13 ہے جو کلائمیٹ ایکشن پہ ہے، SDG 1 ہے جو پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے، غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو ایک SDG جو ہے وہ باقی SDGs کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. مطلب اگر ہم ایک چیز کو کم کرتے ہیں، اگر بجلی کے فراوانی، بجلی کی رسائی کو بہتر بناتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں، تو اس سے پھر روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ سارے گولز آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. تو ایک گول پہ اس کے آگے ڈفرینٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. تو جیسے بائی 2030 ہمارے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام بجلی جو ہے اس کو 60% کلین انرجی پہ کریں. کلین مطلب کہ ہم کوئی کوئلے اور کوئی جو ڈرٹی فیول جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے اس پہ ہم ریلائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم سولر پہ، ونڈ پہ اور پانی سے بجلی بنائیں گے.
اس میں پھر اور طرح کے ہمارے پاس چیلنجز آ جاتے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا ایک اور چیلنج فائنانسنگ کا ہے کہ انویسٹر پاکستان میں آ کے کیسے انویسٹ کرے گا. اس کے لیے آج بات ہوئی کہ جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہیلپ کر سکتا ہے، اپنا رول پلے کر سکتا ہے. منسٹری کے انڈر PPI بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے منسٹری آف انرجی میں، جس نے آج اس روڈ میپ کو بھی سپورٹ کیا ہے ان کی ایز اے فوکل ایجنسی. انہی کے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ماڈل ہینڈ اوور کیا جائے گا اور اس کو پھر پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے گی، اس کی فائنڈنگز کو، اس کے ریزلٹس کو، اور اپنے پلان میں شامل کرتے ہوئے آگے کے پلانز بنائے گی، جس سے ہمارے ملک کی انرجی کے حالات، توانائی کی صورت، اس کے علاوہ اکانومی کی صورت بہتر ہونے کے امکانات ہیں. جی ہمارے ساتھ تھیں میڈم SDPI سے ڈاکٹر ہنا صاحبہ، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم یہاں پہ مہیا کیا، اور یہاں پہ دیکھیں فیڈرل منسٹر صاحب بھی تشریف لائے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ کنزیومر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی انرجیز میں کافی کمی آ رہی ہے. تو یہ ہے کہ نئی ریسرچ، پن بجلی اور دوسرا ونڈو، اس پہ بھی جانا پڑے گا، اور دوسرا سولر پہ اوپر اسپیشلی طور پہ بھی کام کرنا پڑے گا، جس سے آپ جو ہے نا جو بجلی کی کمی ہے پاکستان کے اندر، جو انرجی سیکٹر میں اس وقت جو پرابلم چل رہی ہیں، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں.